کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا صحیح ہے اور ہم غلط ہیں، کیونکہ غلط چیزوں کا رواج اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ غلط کو ہی صحیح مان کر چلنے لگے ہیں، اور غلط کو غلط کہنے والا یہ غلط ہو چکا ہے۔ اسلام میں جہاں نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل و حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی نکاح کو آج مسلمانوں نے اس قدر گناہ کا کام بنا رکھا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس وقت جو نکاح کے علاوہ جو رسومات اختیار کیے جا رہے ہیں ان کا نہ دین سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی شریعت میں وہ جائز قرار دیے گئے ہیں۔ جہیز کے لینے دینے کے معاملے میں تو کئی تقاریر، کئی جلسے اور کئی تحریریں منظر عام پر آ چکے ہیں، مگر اب جہیز کے بھی کورونا کی طرح الگ الگ اشکال یعنی ویریئنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے نکاح کے معاملات میں بھی سوائے خطبہ نکاح اور مسجد میں نکاح پڑھانے کے علاوہ اور کچھ سنت دکھائی نہیں دیتا۔ بعض لوگ تو اس سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرنے کے بعد پردے کے پیچھے درجنوں خرافاتیں اور ناجائز کام انجام دے رہے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کا ولیمہ مسنون ریزارٹ میں کر رہا ہے تو کوئی ہلدی کی رسم کے لیے ہوٹلز بک کر رہے ہیں، کوئی دعوت کے لیے ڈی جے والوں کو بلا رہا ہے تو کوئی تفریح کے لیے آرکیسٹرا کو فرض قرار دے چکا ہے۔ پہلے گھروں کے لوگ مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کو خوش آمدید کرتے تھے اور باہر کے لوگ ناچتے تھے۔ اب گھر کی عورتیں اور مرد ناچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور باہر کے لوگ کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب ایسی حرکتوں پر تنقید ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ روایت ہے، ہماری خوشی ہے، بچوں کی خوشی ہے، لوگ کیا کہیں گے، شاید تمہاری حیثیت نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ حیثیت کی بات کرنے والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بچوں کی شادی کے لیے کسی باغ کا انتخاب نہیں کیا تھا، جبکہ مکہ اور مدینہ میں تو درجنوں کھجور کے باغ تھے۔ سرور کائنات نے تو نکاح و ولیمہ کے نام پر اپنی حیثیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ معمولی دعوتوں کے ذریعے سے نکاح کا اعلان کیا تھا۔ آخر یہ کون سے اسلام کے پیروکار ہیں جو خرافات کو روایت میں بدل رہے ہیں؟ یہ کون سی امت ہے جو خرافات میں کھو گئی ہے؟ حد تو یہ ہے کہ اب تو پری ویڈنگ فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ منگنی کی رسم میں دلہا اور دلہن کو ساتھ میں بٹھا کر منگنی کی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، انگوٹھیاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اسلامی طرز عمل ہے؟ کیا یہی اسلام کا درس ہے؟ نکاح سے پہلے تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں اور ایک دوسرے کو جزوی طور پر دیکھنا جائز ہے، لیکن یہاں تو کھلے عام آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا زنا ہو رہا ہے۔ زنا صرف جسمانی ملاپ سے نہیں بلکہ اس کے لیے کئی اور بھی طریقے ہیں جسے مسلمان بھلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اب نئے زمانے میں دیکھا دیکھی ہوتی ہی ہے۔ نمبر ایکسچینج، انسٹا آئی ڈی ایکسچینج، یہ ایک دوسرے کو فالو، پھر دیر رات تک چیٹنگ کے طریقے کو ماں باپ بھی گرین سگنل دے ہی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لینے دیں۔ کورٹ اسٹیشن اور دارالقضا کو آ کر دیکھیں کہ سمجھا اور چیٹنگ والے جوڑے کیسے مقدمات کے پیچھے چپل گھٹا رہے ہیں۔ اسلام نے سمجھنے اور سمجھانے کی حد رکھی ہوئی ہے، لیکن جب حدوں سے تجاوز ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، زندگیاں بے برکت ہو جاتی ہیں۔ بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھلے عام حرام حرکتیں شادی میں ہوتی ہیں، مگر اس پر اہل علم کی زبانیں نہیں بولتی۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف نکاح پڑھانا تھا، جس وقت نکاح پڑھا رہے تھے اس دوران کوئی غیر شرعی حرکت نہیں دیکھی گئی۔ آج کل تو کم پیش ہر دلہا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا رہتا ہے۔ کیا نکاح پڑھانے والے یہ نہیں جانتے کہ سونا پہننا حرام ہے اور اس کے تعلق سے لوگوں کو واقف کرایا جائے؟ یہاں بولنے والے خراب ہیں، خراب کاموں کے ہاں میں ہاں ملانے والے اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج مسلمانوں کی اکثر نسلیں بہرہ روی کا شکار اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے رشتوں کی بنیادیں غیر شرعی اور غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حرکتوں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر رشتے کی بنیاد پاکیزہ اور شریعت کے دائرے میں رکھی جاتی تو آج مسلمانوں کے یہاں گانجڑ، شرابی، سلمان خان، شاہ رخ خان پیدا نہیں ہوتے، بلکہ محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران و برگزیدہ بندے جنم لیتے۔ نکاح مسجد میں ہی کرنے سے نکاح آسان نہیں کہلاتا، بلکہ سنت طریقے سے پورے نکاح کی رسم ادا کرنے سے آسان نکاح کہلاتا ہے۔ مدثر احمد، آج کا انقلاب، شوموگا۔